جی السلام علیکم۔ آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج جو ہے ایف ایس سی سال دوم ان کا ایک سبق ہے پہلی فتح، اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں پڑھوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ ڈسکرپشن میں بھی اس کو میں نے ڈالنا ہے اور آپ ساتھ بھی دیکھیں گے کہ یہ مسلسل میرے بولنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائی بھی دے گا۔ آپ مکمل سمجھ کر اس کو کر سکتے ہیں، آپ کو آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے خلاصہ لکھنے کا طریقہ اب آپ کو ازبر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے پیراگراف نہیں بنانے۔ اگر میری ویڈیو میں کیونکہ وہ ٹائپنگ کے دوران شاید پیراگراف بن گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیجیے گا۔ اوپر سے اینڈ تک آپ نے مسلسل لکھنا ہے، اس میں کوئی آپ نے پیراگرافنگ نہیں کرنی۔ خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی فتح۔ فجر کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ 17 سالہ محمد بن قاسم جو فوج کی قیادت کر رہے تھے کو دیکھنے کے لیے گلی کوچوں بازاروں میں نکلے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم جو نہید نامی قیدی لڑکی کی پکار پر لشکر لے کر نکلا ہوا تھا، کوفہ بصرہ تک جاتے جاتے لڑکے جوان بوڑھے لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ لوگوں کا جوش دیدنی تھا۔ عورتیں شوہروں کو، مائیں بیٹوں کو، لڑکیاں بھائیوں کو سالار کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر رہی تھیں۔ بصرے کی عورتوں میں یہ جوش و ولولہ زبیدہ کی تقاریر اور تبلیغ کی وجہ سے تھا۔ سپاہیوں، گھوڑوں اور اسلحے کی فراہمی کے لیے خواتین نے بیت المال کو چند دنوں میں سونے چاندی سے بھر دیا۔ لاکھوں روپے اکٹھے ہوئے۔ بصرہ میں 3 دن کے قیام میں محمد بن قاسم کو معلوم ہوا کہ جو 20 آدمیوں کا وفد عبید اللہ کی قیادت میں دیبل بھیجا تھا، سوائے 2 جوانوں کے باقیوں کو دیبل کے گورنر نے قتل کر دیا ہے۔ اب اس خبر نے سلگتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت لشکر کی تعداد 5000 تھی۔ اب مصر سے روانگی کے وقت تعداد 12000 تھی۔ 6000 گھوڑ سوار، 3000 پیدل، 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے مکران اور پھر لسبیلا پہنچا تو بھیم سنگھ 20,000 فوج لے کر سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہلے ہی پہنچا ہوا تھا، جو حملے کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے ہراول کے پیادہ دستوں میں اضافہ کیا۔ آگے جیسے ہی بڑھتے حملوں میں تیزی آ جاتی۔ محمد بن قاسم کو پتہ چلا کہ دشمن ایک مضبوط قلعے میں محفوظ ہے، اس کے قلعے کو فتح کرنا لازمی تھا۔ یہ لفظ قلعہ نہیں ہوتا، قلعہ، ٹھیک ہے۔ آگے جیسے ہی بڑے حملوں میں تیزی آ جاتی۔ محمد بن قاسم کو پتہ چلا کہ دشمن ایک مضبوط قلعے میں محفوظ ہے، اس کے قلعے کو فتح کرنا لازمی تھا تاکہ سندھ فتح ہو۔ محمد بن قاسم نے مشورے کے بعد 500 سپاہیوں کے ہمراہ بذات خود قلعے پر حملے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے سالار نے منع کیا، کیونکہ اس کے مطابق محمد بن قاسم کا فوج کے ساتھ رہنا زیادہ اہم تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ قادسیہ کی جنگ میں مسلمان کم تعداد کے باوجود جیتے، کیونکہ ایرانیوں نے صرف رستم پر بھروسہ کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ اللہ اسے مسنہ بنائے جن کی شہادت نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا۔ مسلمان خدا کے لیے لڑتا ہے، سالاروں بادشاہوں کے لیے نہیں، لہٰذا اس نے خود قلعے کی طرف پیش قدمی کی اور محمد بن ہارون کو فوج کا نائب بنا دیا۔ یہ تھا جی خلاصہ پہلی فتح کا۔ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اچھا خلاصہ لکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔